السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز و محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا بے پایاں شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اسلام جیسی عظیم نعمت سے نوازا، جس سے بڑھ کر اور کوئی دوسری نعمت نہیں ہے، اور جس کے محاسن اور خصوصیات بہت ہی بہتر ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت اسلامیہ کے تمام اصول و ضوابط کو، تمام چیزوں کو انسانیت کی سہولت اور انسانیت کو مد نظر رکھتے ہوئے بنایا ہے، اور لوگوں کو اسی چیز کا مکلف کیا ہے جس کی وہ طاقت رکھتے ہیں۔ اسلام کے بہت سارے اصولوں میں سے اور اس کے خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ حالات اور موسم کے اعتبار سے اور لوگوں کے رعایت کرتے ہوئے مذہب اسلام نے جورب، خفین، موزوں پر مسح کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے بہت ہی بڑا فضل و کرم ہے۔ اسلامی بھائیوں، یہ موزوں پر مسح اسلام کے خصائص میں سے ہے، اور علماء کرام نے اسے کتب فقہ میں ذکر کیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر و حضر میں مسح کرنے کا حکم دیا ہے کہ مسافر کے لیے 3 دن 3 رات اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات اجازت ہے کہ وہ موضوع پر مسح کریں، اگر وہ ان کو حالت طہارت میں پاکی کے حالت میں، یعنی باوضو ہو کر انسان اگر موزوں کو استعمال کیا، پہنا ہے، تو اگر مقیم ہے تو 1 رات 1 دن، اور اگر مسافر ہے تو 3 رات اور 3 دن تک وہ مسح کر سکتا ہے۔ حدث اصغر سے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے موزہ وغیرہ۔ ہاں، اگر حدث اکبر ہے، غسل جنابت کی ضرورت ہے، غسل کی ضرورت ہے، تو موزوں کو اتار کر کے غسل کرے گا، اور دونوں حالت وضو میں پہنے، یہ نہیں کہ ایک پیر یعنی ادھورے وضو ہوں، ایک پیر دھل لے انسان، پھر موزہ پہن لے، پھر دوسرا پیر دھلے، پھر موزہ پہنے، یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ باوضو ہو جائے، مکمل طور پر فارغ ہو جائے وضو سے، اس کے بعد دونوں یعنی جورب یا موزوں کو استعمال کرے اور اس پر مسح کرے، اور مسح اوپری حصہ پر کرنا ہے، جیسا کہ آثار سے وہ ثابت ہیں، اور اس میں قیاس آرائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ گندگی یا گرد و غبار تحت ہے، نیچے ہے تو ہم نیچے مسح کریں، نہیں۔ لو کان الدین بالرائے لکان اسفل الخف اولی بالمسح من اعلیٰ۔ بہرحال قیاس آرائی کی اس میں ضرورت نہیں ہے، اور مسح کا جو طریقہ ہے وہ یہ کہ انسان اپنے دونوں ہاتھوں کو پانی سے بھگو لے، پھر اپنے ہاتھوں کو چھڑکے
تاکہ پانی وغیرہ ختم ہو جائے، ہاتھ بھیگ جائیں، تر ہو جائیں، اور اس کے بعد داہنے ہاتھ سے داہنے پیر پر اوپری حصے پر، اور بائیں ہاتھ سے بائیں پیر پر اوپری حصے پر ایک بار مسح کر لے، یہ کافی ہے۔ موزے کو بھگونا اور موزے کو جو ہے دھلنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ بہت سارے احباب بہت سارے لوگ اس طرح سے کہ بالکل پانی سے تر کر لیتے ہیں، وہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ مسئلہ صرف فقہی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ عقیدے کے باب میں بھی علماء کرام نے اس کو ذکر کیا ہے، اور یہ اہم اصولوں میں سے اسلام کے ہے کہ ہم رخصت کو اپنائیں اور اس چیز کو جان لیں کہ موزے پر مسح کرنے کا انکار کرنا یہ اہل سنت اور جماعت کے یعنی طریقوں کے خلاف ہے، اہل سنت اور جماعت کی اس میں مخالفت ہے۔ اور اس لیے آپ دیکھیں کہ علماء کرام نے، چاہے وہ یعنی امام طحاوی رحمہ اللہ ہوں، ابن بطہ ہوں، اور اس طرح سے علماء کرام نے اس مسئلے کو کتب عقیدہ میں، عقیدہ کی کتابوں میں ذکر کیا ہے، اور عقیدے کی کتابوں میں ذکر کرنے کا مقصد ہی ہے، وہ مخالفت ہے روافض اور خوارج وغیرہ کا، جو لوگ کی موضوع پہ مسح کرنے کا یعنی جو لوگ موضوع پہ مسح کرنا جائز نہیں سمجھتے ہیں۔ اس لیے علماء کرام نے باریکی کو دیکھتے ہوئے اس میں یعنی عقیدہ کی کتابوں میں ذکر کیا ہے، جیسا کہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے کہا ہے وَنَرَى الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ كَمَا جَاءَ فِي الْأَثَرِ۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے، اور شریعت اسلامیہ نے جو اجازت دے رکھی ہے ہمیں اسے فائدہ حاصل کرنا چاہیے، اور علماء کرام یعنی صحابہ کرام سلف صالحین نے جس طرح سے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کیا ہے، ہمیں بھی عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگوں اور جو عقائد باطلہ کے حاملین ہیں ان کے یعنی مخالفت کرتے ہوئے اہل سنت و جماعت کے اصولوں پر عمل کرنا چاہیے، جیسا کہ اس اصل کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے علماء کرام نے عقیدہ کی کتابوں میں اسے ذکر کیا ہے۔ بہرحال یہ بہت ہی اہم یعنی موضوع ہے، حالات کے اعتبار سے، موسم کے اعتبار سے، اور اس کے پر عمل کرنے کے اعتبار سے، لہذا ضرورت ہے اسلامی بھائیوں کہ ہم نصوص شرعیہ کو صحیح طریقے سے سمجھیں، اور سلف صالحین نے جو باریکیاں دیکھتے ہوئے عقیدے کے باب میں اس کو ذکر کیا ہے اس کو بھی سمجھیں، آخر کیوں علماء کرام نے اس کو عقیدے کے باب میں ذکر کیا ہے۔ بظاہر یعنی صرف اور صرف خوارج، روافض وغیرہ کی مخالفت کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، اور سلف صالحین نے جس طرح سے نصوص کو سمجھا ہے اور اس پر عمل کیا ہے، رخصت کو اپنایا ہے، اسی طریقے سے ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سلف صالحین کے منہج اور ان کو نقش قدم بناتے ہوئے عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دے، اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہمارا جو بھی عمل ہو وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔